سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام آئے نماز سیکھے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اس پروگرام میں بہت ہی پیاری پیاری معلومات سیکھتے ہیں نماز کے متعلق، وضو کے متعلق اور اذان کے متعلق۔ آج بھی ایک بہت ہی پیارے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے ٹاپک پر بات کریں، درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ اپنے موضوع پر بات کریں، ہم نماز کے متعلق ایک کلام سنتے ہیں۔ جی سیان بھائی ہمیں ایک کلام سنائیں۔ چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، حقیقت نماز کی، حقیقت نماز کی، اللہ کی رضا ہے محبت نماز کی، اللہ کی رضا ہے محبت نماز کی، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو نماز سے متعلق آپ کو ترغیب دلا رہے تھے اور آپ کو ایک کلام سنا رہے تھے، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمیں بھی نماز عام کرنے کی عادت بنانی چاہیے، نماز کی دعوت دینی چاہیے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انہیں ہمیں سمجھانا چاہیے، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور یہ اسلام کا امتیاز ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ لوگوں کا نماز پڑھتا دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے نا۔ نماز الحمدللہ اس کا ایک انداز ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور نماز کا ایک طریقہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ تو مسلمان جب اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان۔ تو یہ بہت بڑا ایک امتیاز اور بہت بڑا ایک فرق ہے جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان میں ہے۔ کڈز مدنی چینل کے تحت الحمدللہ آئے نماز سیکھیں پروگرام سٹارٹ کیا گیا ہے۔ بہت سارے ایپیسوڈ آپ نے دیکھے ہوں گے، اس میں ہم نے نماز کے فضائل بھی بیان کیے ہیں، نماز کے مسائل بھی بیان کیے ہیں، نماز سے متعلق بڑی اہم ترین باتیں بھی ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کی ہے۔ کئی مقامات پر عملی طریقہ، وضو کا عملی طریقہ ہم نے بچوں کو سکھایا، تیمم کا عملی طریقہ الحمدللہ ہم نے بچوں کو سکھانے کی کوشش کی۔ نماز سے متعلق بہت اہم ترین باتیں ہیں وہ ہم نے بچوں کو سکھانے کی کوشش کی ہے، تاکہ ہمارے بچے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی غلطیوں کو، مسٹیکس کو دور کر سکیں اور بہتر طریقے سے نماز ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے فرائض تک پہنچا تھا۔ آگے کیا بتا رہے ہیں غفران بھائی؟ نماز کے فرائض کے متعلق ہمارا کچھ سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مزید کچھ سیکھیں۔ تکبیر تحریمہ، قیام، قراءت، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ، خروج بسنعہ۔ تو یہ 7 فرائض ہو گئے ہیں، ان میں سے کتنے آپ نے سکھا دیے تھے غفران؟ 2 سکھا دیے تھے، تیسرا بھی چل رہا تھا۔ پچھلا ایپیسوڈ جو ہے وہ قراءت سے متعلق ہوا ہے۔ جی پیارے بچوں، پچھلا ایپیسوڈ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے
پچھلا ایپیسوڈ ضرور دیکھنا ہے کیونکہ یہ اسی سے کنٹینیو ہوگا اور اس میں بہت اہم ترین باتیں ہم نے آپ بچوں کے ساتھ شیئر کی تھی. بہت اہم ترین مسائل تھے جو ہم نے بچوں کے شامل کیے تھے اپنے اس پروگرام کے اندر. تو پچھلا ایپیسوڈ دیکھنا بالکل مت بھولیے گا. پچھلا بھی بہت اہم ترین ایپیسوڈ ہے. آج بھی قراءت سے متعلق ایک دو باتیں ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور قراءت میں وہ کیا غلطیاں ہیں جو ہمارے بچے کرتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا یہاں پر ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور کس طرح سے آپ نے قراءت کرنی ہے. صرف ہم قراءت پر بات کریں گے, یعنی نماز میں جو کچھ پڑھنا ہوتا ہے ابھی ہم اس پر بات نہیں کر رہے, صرف قراءت پر بات کر رہے ہیں, ہے نا. سورہ فاتحہ اور ساتھ میں جو سورت ملاتے ہیں, تعوذ, تسمیہ ہوتی ہے, ہم اس پر ابھی بات کریں گے تاکہ ہماری اگر مسٹیکس اور غلطیاں ہیں تو وہ غلطیاں ہماری قراءت کے اندر ہماری غلطیاں جو ہیں ہم دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ایک بچے کو کسی کو بلاتے ہیں اور ہم ان سے قراءت سنتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ مسٹیکس بھی ہوں, ہم اس کو صحیح بھی کروانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ غلطیاں ہائی لائٹ ہو جائیں اور وہ اس غلطی کو بہتر کر لے. اور ہمارے جو بچے دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اگر وہ اس طرح کی غلطی کر رہے ہیں تو ان کی وہ غلطی بھی درست ہو سکے. ٹھیک ہے. تو کون آ کر اپنی نماز سنانا چاہیں گے ہمیں آپ میں سے؟ کون سنانا چاہیں گے؟ آپ آئیں گے. تو پیارے بچوں, ہمارے پاس بچے آ گئے, ان کا نام پوچھتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ عین الحیات. آپ کا نام عین الحیات ہے. ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں, ہم قراءت سنیں گے عین الحیات کی اور سورہ فاتحہ سنتے ہیں, ساتھ میں ایک سورت ان سے سن لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں. دیکھیں مسٹیکس, غلطیاں تو ظاہر انسان سے ہوتی ہے اور وہ سیکھنے سے ہی آتی ہے. تو یہ جس طرح سے آپ کے سامنے قراءت کریں گے, مجھے نہیں معلوم کیسی قراءت کریں گے, لیکن اگر ہماری نالج میں کوئی غلطی آئی, کوئی مسٹیک آئی, تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پر بات کریں گے تاکہ ہمارے بچے ان غلطیوں سے آگاہ ہو سکیں اور ہم ان غلطیوں کو دور کر سکیں. کیونکہ ہمارے پروگرام کا مقصد ہی ہے کہ ہم بچوں کی غلطیوں کو دور کروائیں جو نماز کے دوران وہ کرتے ہیں. تو نماز میں کیونکہ قراءت بھی ہوتی ہے نا, تو قراءت میں کہاں کہاں پر ہمارے بچے مسٹیکس کر رہے ہیں, غلطیاں کر رہے ہیں, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں غفران. ٹھیک ہے. تعوذ, تسمیہ سنتے ہیں عین الحیات سے, پھر سورہ فاتحہ بھی سنیں گے اور ساتھ میں ایک سورت بھی ملائیں گے. آپ ریڈی ہیں؟ چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی غفران بھائی, کیا ہے مسٹیکس, کیا ہے غلطیاں, کیا نوٹ کیا آپ نے؟ ویسے تو غلطیاں ہیں مگر میں کچھ دو تین بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 ہاں آ رہے ہیں. ایک تکبیر تحریمہ, جو تحریمہ میں ہاں آ رہا ہے, ایک دو ہاں وہ ہیں, 2 ہاں وہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, اور ایک وہ والا ہے قاعدہ اخیرہ, جو اخیرہ میں ہاں آ رہا ہے وہ ہے. تو دونوں ہی ہاں ہے بھائی. جی جب دونوں ہی ہاں ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ دونوں میں یہ فرق ہے کہ ہاں کو بھاری آواز کر پڑھیں گے, بھاری کر. کون سی ہاں کو؟ آپ ہاں کو ہی کہہ رہے ہیں. ہاں یہ جو تکبیر تحریمہ والا ہے, جی ہاں, جی, اس کو ہاں کر پڑھیں گے جی, اور قاعدہ اخیرہ ہے تو ہاں کر اس کو پڑھیں گے. تھوڑی اس کی جو نا ادائیگی تھوڑی سی پریکٹس کروائیں, یہ کلیئر نہیں ہو رہا لگتا بچوں کو. ہاں. اور دوسرا والا ہاں کون سا ہے؟ وہ بھاری والا ہے. بھاری والا ہاں ہے, یعنی کہ جو گول ہاں ہوتی ہے جس کو ہاتھی والی ہاں بھی کہتے ہیں. جی. تو وہ جو ہاں ہے تو اس کی آپ جو ہے ادائیگی کا فرق بتا رہے ہیں. جی. ابھی ایک بار دوبارہ آپ کو سنائیں گے, آپ دوبارہ ان کو تھوڑا صحیح کر کے پڑھائیے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی غفران بھائی, دوبارہ ہاں کی غلطی ہوئی. ہاں, آپ تھوڑا ان کو پڑھائیں, ایک ایک لفظ کر کے پڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ ہاں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیں. ہاں. بسم اللہ الرحمن پڑھیں. الرحمن. دوبارہ الرحمن. پریکٹس کروائیں غفران کو. جی. الرحمن الرحیم پڑھیں. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم.
اس میں جو نا بسم اللہ کی سین بھی واضح نہیں ہو رہی, بسم اللہ لگ رہا ہے, بسم اللہ ہی پڑھے. بسم اللہ. ہاں دوبارہ, بسم اللہ. دوبارہ کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح پریکٹس کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی ہماری غلطیاں, جیسے تعوذ میں بھی تھوڑی سی غلطی ہے, بسم اللہ میں بھی تھوڑی سی غلطی ہے, یہ غلطیاں انشاءاللہ آہستہ آہستہ دور ہوتی جائیں گی. جی آگے سورہ فاتحہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. شاباش. دیکھیں اس میں بھی کچھ مسٹیکس, وہ ہا والی زیادہ تر آ رہی جی ہے نا, ہلکی سی ہا والی تھوڑی سی مسٹیک ہے, تو پریکٹس کریں گے انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گی. کوشش ماشاءاللہ بہت اچھی ہے آپ کی. اب کوئی صورت اگر آپ کو یاد ہو تو وہ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم نجعل قيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. شاباش ماشاءاللہ. تشریف رکھیے. اچھی آپ نے کوشش کی, اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے. تو پیارے بچوں, یہ جو ہے ہمارے بچے نے آپ کے سامنے بڑی اچھی کوشش کی ہے اور آپ کو سورہ فاتحہ بھی کچھ سنائی ہے اور ایک سورت بھی ساتھ میں ملائی ہے. کہیں کہیں پر کچھ تلفظ کی, کچھ ادائیگی کی غلطیاں ہیں, کچھ مسٹیکس ہیں. آپ نے یہ قرات کرنی ہوتی ہے اور کتنی ساری چیزیں ہیں جن کا آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے. قلقلہ کا دھیان رکھنا ہے, حروف کے مخارج کا دھیان رکھنا ہے, ان کی ادائیگی کا, ان کے قوانین اور قواعد کا دھیان رکھنا ہوتا ہے, کہیں آپ سے کوئی غلطی نہ ہو. ایک چھوٹی سی مثال ہے, گاڑی چلانے کے لیے جب روڈ پہ نکالتے ہیں تو کتنے سارے روڈ پر اشارے ہوتے ہیں, سگنلز ہیں, زیبرا کراسنگ ہے, آگے ایرو کے نشانات بنے ہوئے ہوتے ہیں, مختلف سائن ہوتے ہیں ٹریفک کے. اور اس کے ساتھ جب آپ گاڑی چلا رہے ہو, ڈرائیو کر رہے ہو, تو اس کے ساتھ بریک بھی ہے, کلچ بھی ہے, گیئر بھی ہے. ون اسکرین پر, سامنے اسکرین پر دیکھنا ہے, بیک مرر پر بھی دیکھنا ہے, بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے نا. اگر کہیں مسٹیک ہو گئی تو آپ سے نقصان ہو سکتا ہے. تو اسی طرح سے قرات ہے نا, قرات میں بھی بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور یہ ایسے ہی نہیں آ جاتی سننے سنانے سے, ٹھیک ہے نا. بلکہ کوئی اچھا مدرسہ جوائن کر لیں, میرا مشورہ ہے. بڑے اسلامی بھائی ہوں, چھوٹے بچے ہوں, تو آپ اگر بڑے ہو گئے 15 سال یا اس سے زیادہ کی آپ کی عمر ہو گئی ہے, تو آپ بالغان کے مدرسے دعوت اسلامی کے الحمدللہ تحت تقریباً مساجد کے اندر لگتے ہیں. الگ سے مدارس بھی ہوتے ہیں, مساجد میں بھی لگتے ہیں, جہاں پر آپ اپنی قرات کو درست کر سکتے ہو, جہاں پر آپ اپنی تلاوت کو درست کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ دھیان رکھنا ضروری. اگر آپ چھوٹے بچے ہیں تو آپ مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں, ہے نا. آپ مدرسۃ المدینہ میں ایڈمیشن لے لیں, جامعۃ المدینہ میں آپ داخلہ لے لیں اگر آپ کو داخلہ وہاں پر ملتا ہے, یا آپ دارالمدینہ میں داخلہ لے لیں. تو اس کا فائدہ پیارے بچوں یہ ہوگا کہ آپ وہاں پر اسکول کے ساتھ مدرسہ بھی پڑھ سکتے ہیں, ورنہ الگ سے مدرسے میں آپ جو ہے داخلہ لے لیں اور اپنے قرآن کو درست کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر ہماری قرات میں, ہمارے قرآن کی تلاوت میں غلطی ہوئی اور ایسی غلطی ہوئی کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, نماز نہیں ہوتی ہے, تو پھر تو وہ نمازیں بھی ہمارے ذمہ پیارے بچوں باقی رہیں, ہے نا. اسی لیے اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیضان ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیا نماز میں جس طرح قرات کا دھیان رکھا جاتا ہے اس طرح نماز کے علاوہ بھی دھیان رکھنا چاہیے؟ صرف نماز میں ہی قرات کا دھیان رکھنا ضروری نہیں ہے, بلکہ ہر جگہ پر قرات کا دھیان رکھنا ضروری ہے. قرات کو آپ کو صحیح تجوید سے, صحیح مخارج سے پڑھنا بہت ضروری ہے, ورنہ آپ کو گناہ بھی ملے گا. آپ نماز میں بھی قرات صحیح کریں اور قرآن پڑھتے وقت بھی قرات صحیح کریں. ٹھیک ہے, یہ بڑی زبردست بات بتائی ہے انہوں نے. کہیں بھی کبھی بھی
آپ قرات کریں تو دھیان رکھنے کہ آپ کی قرات میں غلطی نہ ہو، ہے نا، کیونکہ قرات جو ہے اس کے جو قوانین ہے صرف نماز کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ نماز کے علاوہ بھی آپ کو قرات کے قوانین کا، مخارج کا، ادائیگی کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کی مسٹیک، غلطی کہیں پر بھی ہوتی ہے وہاں پر مسئلہ ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نماز میں آپ نے سی غلطی کر لی تو ہو سکتا ہے آپ کی نماز ٹوٹ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے۔ جی احمد بھائی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب نماز تراویح میں حافظ صاحب تیز تیز قرات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں احمد بھائی، یہ تو مسئلہ ہے، ہمارے جو حافظ صاحبان ہیں ان کا یہ تو مسئلہ ہے کہ وہ اتنی تیز بعض کا قرات کرتے ہیں جلدی نماز کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ غفران، آپ تو ایسے نہیں کرتے نا، آپ بھی حافظ ہیں ماشاءاللہ، آپ تو ایسے نہیں کرتے، آپ تراویح پڑھاتے ہیں کیا؟ نہیں پڑھاتے، پھر کیا کرتے ہیں؟ اس بار سماعت کی تھی ویسے میں نے۔ اچھا سماعت کی تھی ماشاءاللہ آپ نے، تو تراویح کب پڑھائیں گے پھر؟ جب اللہ نے توفیق دی۔ ہاں یہ تو ہے، پر اپنا حفظ مضبوط رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، جن کو اللہ پاک نے حفظ قرآن کی توفیق دی ہے ان کو اپنا حفظ جو ہے وہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ جن کو قرات کرنے نہیں آتی ان کو قرات کرنا سیکھتے رہنا چاہیے، لیکن تو ہمارے ان حافظ صاحبان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ حروف چبا جاتے ہیں، لفظ چبا لیتے ہیں جس سے اس کا تلفظ ہی ظاہر نہیں ہو پا رہا، وہ لفظ ہی ادا نہیں کر رہے، تو یہ جلدی کے چکر میں اگر ایسا کر رہے ہیں تو ایسا کرنا درست نہیں۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے جب وہ تیز پڑھ رہے ہو نا، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو لیکن انہوں نے پڑھا صحیح ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کئی مقامات پر دکھایا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تیز پڑھنے کے چکر میں غلط پڑھ جاتے ہیں، ادائیگی بعض اوقات غلط کر گئے، حروف بعض اوقات چبا گئے، تو اس میں دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ تو قرآن ہے، اور قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ پاک کا کلام۔ پھر اللہ پاک کی کتنی کتابیں؟ اللہ پاک کی کتنی کتابیں؟ 4 کتاب۔ کون کون سی؟ زبور، انجیل، قرآن مجید۔ نمبر 1 زبور، انجیل، قرآن مجید۔ جی شایان بھائی، توریت کون سے نبی پر نازل ہوئی آپ بتائیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ ان کا جواب درست ہے۔ اور زبور کون سے نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ چلے مل کر بولیں، حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے، یہ جواب بھی درست ہے۔ اور انجیل مقدس کون سے نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ ان کا جواب بالکل درست ہے۔ بالکل درست ہے۔ اور اب پوچھنا یہ ہے کہ قرآن پاک کون سے نبی پر نازل ہوا؟ ہمارے پیارے اور آخری نبی۔ کیا کہیں گے؟ ہمارے پیارے اور آخری نبی۔ ہمارے پیارے اور آخری نبی۔ ہمارے پیارے اور آخری نبی۔ آخری نبی پر نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ آخری نبی کیوں کہتے پتہ ہے نا؟ کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک نے قرآن کریم نازل کیا اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ بند کر دیا۔ جی فیضان بھائی، آپ بتائیے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے؟ جی نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اچھا فیضان، آپ مجھے یہ بتائیے، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے، کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ مسلمان رہے گا؟ وہ مسلمان نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا۔ ہاں، وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانے یا کسی نبی کے آنے کو جائز قرار دے یا کسی نبی کے آنے کا عقیدہ رکھے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے کیونکہ ہم مسلمانوں کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، اور سب سے آخری نبی اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا مدینہ علیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے، اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنا کلام نبی کریم علیہ السلام پر نازل کیا، ہم اس کلام کی تلاوت کرتے ہیں، ہے نا۔
تو اس کا تو بہت دھیان رکھنا ہے اور بہت ہی احترام کے ساتھ ہمیں اس کی تلاوت کرنی ہے. جی غفران بھائی، ہمارا قرات کا فرض کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے رکوع. رکوع. یہ رکوع کیا ہوتا ہے ذرا یہ بھی بتائیے ہمارے بچوں کو. رکوع میں آدمی جھکتا ہے. جب قیام میں ہوتا ہے پھر قیام سے آدمی جھکتا ہے، اسے رکوع کہتے ہیں. تو وہ جھکنے کی کیفیت بھی بتائیں نا، کسی بچے کو بلائیں اور جھکنے کی کیفیت بھی بتا دیں. جھکنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ جی کون آئے گا؟ چھوٹا سا بچہ چاہیے. شایان آپ آ جا. چلیں آپ ذرا رکوع کر کے شایان بتائیں گے کہ رکوع کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اگر کوئی مسٹیک کوئی غلطی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی شایان بھائی رکوع کر کے بتائیں ذرا. دیکھیں غفران بھائی چیک کریں. جی رکوع تو صحیح ہے، کوشش کریں تھوڑی کمر سیدھی کریں. کمر تھوڑی سیدھی کریں شایان. ہاں ایسے تھوڑا سا اوپر، یہ بیچ میں سے گولائی ختم کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، سیدھی کمر رکھنی ہے. اور کچھ بچے بہت زیادہ گردن جھکا دیتے ہیں، کچھ بہت زیادہ اٹھا دیتے ہیں. اٹھائیں تھوڑی سی اوپر ایسے، یہ بھی درست نہیں. بلکہ کوشش کریں کمر کی سیدھ میں رکھیں. آپ کی کمر کی سیدھ میں آپ کا سر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، اس کو رکوع کہتے ہیں. آپ کی نظر کہاں پر ہوگی؟ دونوں پاؤں کے درمیان میں آپ کی نظر ہونی چاہیے. دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیں ہاتھوں سے، اس طرح سے ہاتھوں سے اس طرح سے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیں، اپنی انگلیوں کو پھیلا دیں. ٹھیک ہے، اور پھر کیا پڑھیں گے رکوع میں؟ اور پھر 3 بار سبحان ربی العظیم آپ نے پڑھنا ہے. یہ رکوع کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ شایان بھائی، آپ نے رکوع کر کے ہمیں دکھایا. تشریف رکھیے. پیارے بچوں یہ تھا رکوع. اور رکوع نماز کا کون سا فرض ہے؟ چوتھا. رکوع نماز کا چوتھا اور اہم ترین فرض ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ رکوع بھی درست طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں، کمر سیدھی نہیں کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی اٹھ جاتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. بعض اوقات ہاتھ بہت کھلے ہوئے رکھتے ہیں، بعض ہاتھ چپکا کر رکھتے ہیں اپنے پیٹ کے ساتھ. تو یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے. جیسا آپ کو انہوں نے رکوع کر کے دکھایا ہے آپ نے اسی طرح سے رکوع ادا کرنا ہے. اگر اس میں کوئی مسٹیک ہوئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز ضائع ہو جائے، نہ ہو، واجب الاعادہ ہو جائے، ٹوٹ جائے، کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اسی لیے رکوع کی ادائیگی بھی ضروری ہے. جب آپ رکوع کر لیتے ہیں تو اس میں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ پھر جب آپ رکوع کر لیتے ہیں تو آپ کو 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا ہوتا ہے. یعنی آپ رکوع کی حالت میں ہیں تو آپ نے 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا ہے. تو یہ بھی ذرا دہرا دیں، ہمارے بچوں کو ذرا چند بار پریکٹس کروا دیں تاکہ اس میں پڑھنے میں جو مسٹیک ہونا وہ بھی صحیح ہو جائے. جی سبحان ربی العظیم. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غفران بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا رکوع کی طرح فرض ہے؟ رکوع کرنا فرض ہے اور رکوع کی تسبیح پڑھنا سنت ہے. ہاں یہ ذہن میں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے رکوع میں تسبیح نہیں پڑھی تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا. لیکن بہرحال سنت ہے تو اس کو پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اور کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 3 مرتبہ پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید ارسلان رضا ہے. جی ارسلان بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے رکوع اور سجدے میں کیا فرق ہے؟ سجدے اور رکوع کی تسبیح میں فرق یہ ہے کہ رکوع میں آپ پڑھیں گے سبحان ربی العظیم. کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم. اور سجدے کی تسبیح میں ہم پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ. ٹھیک ہے بیٹا، یہ رکوع اور سجدے کی تسبیحات میں یہ فرق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید شایان رضا ہے. جی شایان بھائی، میرا سوال یہ ہے کیا سجدے کی تسبیح رکوع میں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا یہ گناہ ہے؟ نہیں یہ گناہ نہیں ہے، سنت ترک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، نہیں سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا. سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ اگر پڑھ لیا تو اس میں کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں. لیکن جس چیز کو جہاں پڑھنا ہے وہیں پر پڑھیں. اس کو وہاں اور اس کو وہاں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو جس کو جہاں پڑھنا ہے تو وہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو
پیارے بچوں دیکھیں آپ نماز کے فرائض الحمدللہ ہم نے پڑھے. آج ہماری قرات بھی مکمل ہوئی اور رکوع بھی مکمل ہو گیا ہے نا. تو 4 فرائض الحمدللہ ہم نے اب تک مکمل کر لیے. کوشش ہم نے کی ہے کچھ ڈیٹیل میں کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان ہو تاکہ ہم اچھی طرح سے ان چیزوں کو ذہن نشین کر سکیں اور سیکھنے میں کامیاب ہو سکیں. کوشش کیا کریں اگر اپنی نماز کو درست کرنا چاہتے ہیں, اگر اپنی نماز کو غلطیوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیے ہمارا پروگرام آئے نماز سیکھیں. یوٹیوب پر بھی الحمدللہ کڈز مدنی چینل پر آپ آئے نماز سیکھیں کے سارے ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ ہر پیر, اس کے علاوہ ہر ہفتے اور بدھ کو ہمارے پروگرام آئے نماز سیکھیں مدنی چینل پر, کڈز مدنی چینل پر آن ایئر ہوا کرتا ہے. ضرور پابندی کے ساتھ خود بھی دیکھیں, دوسرے بچوں کو بھی دکھائیں. اللہ پاک ہمیں درست طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی غفران بھائی. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام آئے نماز سیکھیں, جس میں ہم نے کچھ مزید نماز کے فرائض سیکھے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی نماز کے فرائض سیکھیں گے. اللہ پاک ہمیں ان نماز کے فرائضوں کو یاد کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا